بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی گردن نہ پھاڑنا۔ آدمی جب مسجد میں آئے تو بہت احتیاط سے اندر داخل ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کسی کی گردن نہ پھاڑے۔ اگر کوئی آدمی کھسک کر جگہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن نے مسلمانوں کو داخل مسجد اور خارج مسجد ایذا دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ایذا اور تکلیف چاہے قولی ہو یا فعلی۔ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے ایذا دیں جو انہوں نے نہ کیا ہو تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا۔ گردن پھلانگنے کی وعید کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں ہے، ابو ظاہریہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی لوگوں کی گردن پھاڑتے ہوئے آئے۔ عبداللہ بن بصر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی گردن پھاڑتے ہوئے آیا تو آپ نے کہا تھا کہ تم نے تکلیف دی، بیٹھ جاؤ، اور کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگی اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیا۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح ساتھ میں بیٹھے دو آدمیوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعد ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا جمعہ کے دن؟ انہوں نے کہا جمعہ اور غیر جمعہ سب میں ممنوع ہے۔ ہاں، امام اگر بنا گردن پھاڑے ممبر تک پہنچ سکتا ہے تو یہ گردن پھاڑ کر جا سکتا ہے۔ بخاری کے ایک لمبی روایت میں ہے ثم راح فلم يفرق بین اثنین فصلی ما کتب له۔ پھر مسجد آیا اور ایک ساتھ بیٹھے دو آدمیوں کو ادھر ادھر نہیں کیا اور جتنا ہو سکا نفلی نماز پڑھی۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں لیکن صفوف اولیٰ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جگہ نہ ہونے کے باوجود گھس جاتے ہیں، دائیں بائیں تھوڑا ہلتے ہیں اور جگہ بنا لیتے ہیں۔ میں مسجد نبوی کی اگلی صفوں میں ہر نماز میں اس کو دیکھا ہوں۔ یہ 1985 سے 1989 کے درمیان کی بات ہے۔ جگہ تنگ ہو جانے کی وجہ سے خشوع و خضوع غارت ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جب تنگی میں آدمی کھڑا ہو تو ذہن منتشر ہو جائے گا۔ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کے لیے وقت کی قربانی دیں اور مسجد میں پہلے آ جائیں، چاہے جمعہ ہو یا غیر جمعہ۔ لیکن اگر اگلی صفوں میں جگہ ہے اور پچھلی صفیں بھر گئی ہیں تو پیچھے کے لوگ آگے آ جا سکتے ہیں۔ آگے کے لوگوں کی یہ تقصیر اور کوتاہی ہے کہ انہوں نے صفوں کو بھرا نہیں۔ بہت سے لوگ اگلی صفوں میں اپنا مصلی بچھا دیتے ہیں، اس طرح وہ جگہ اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ امام سے قریب بیٹھنا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آدمی امام سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے قریب جگہ ہے تو وہاں تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھ جائے، لیکن اگر وہاں جگہ نہیں ہے تو جہاں جگہ ہو وہاں پر نماز پڑھ کر بیٹھے۔ قریب ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے
ताकि वो इमाम की बात गौर से सुने और उससे भरपूर फायदा उठाए। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में है, वदना मिनल इमाम वस्तमा वलम यलगु, और वो इमाम के करीब हुआ, उसका खुतबा गौर से सुना और कोई लघु काम या बात न की। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उहज़ुरु ज़िक्र वदनु मिनल इमाम फ़इन्न अर्रजुल ला यज़ालु यतबाअदु हत्ता युअख़्ख़र फ़िल जन्नति व इन दख़लहा। जिक्र व फिक्र की मजालिस में हाजिर हुआ करो, इमाम से करीब रहो। आदमी बराबर दूर होता रहता है, यहाँ तक कि अगर जन्नत में दाखिल भी हुआ तो बहुत पीछे कर दिया जाएगा। इब्ने कुदामा कहते हैं, इमाम से करीब होने का फ़ायदा ये है कि आदमी उसकी बातें सुनने पर ज़्यादा कादिर होगा। जुमा की क़ब्ली व बादी सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि अगर आदमी अगर खुतबा से पहले आया है तो जितना हो सके नफली नमाज पढ़े, लेकिन अगर खुतबा की हालत में आया है तो सिर्फ 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 2 रकत, ज़ोहर के बाद 2 रकत, मगरिब के बाद 2 रकत और इशा के बाद 2 रकत पढ़ते थे। जुम्मा के बाद घर वापस आकर 2 रकत अदा करते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को लाकर यह इस्तिदलाल करते हैं कि जुमा से कब्ल 2 रकत है, क्योंकि जुमा ज़ोहर का बदल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जुमा के बाद घर आकर 2 रकत पढ़ते थे। मुस्लिम की एक रिवायत में है, फ़कान ला युसल्ली हत्ता यंसरिफ़ा फ़युसल्ली रकअतैन फ़ी बैतिही। आप जुमा के बाद वापस आकर घर में 2 रकत सुन्नत पढ़ते थे। इसके बरक्स आपने 4 रकत पढ़ने का हुक्म दिया है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान मिनकुम मुसल्लियन बअदल जुमअति फलयुसल्ली अर्बआ। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो जुमा के बाद नमाज पढ़े उसे 4 रकत पढ़नी चाहिए। अल्लामा नौवी कहते हैं, ये अहादीसे सहीहा जुमा के बाद सुन्नत पढ़ने की इस्तेहबाबियत पर दलालत करती हैं और इस पर लोगों को उभारती हैं। इसकी कम से कम तादाद 2 रकत है और कामिल तादाद 4, क्योंकि आपने कहा है कि तुम में से जब कोई जुमा के बाद सुन्नत पढ़े तो 4 रकत पढ़े। लोगों को इस पर आमादा करने के लिए अम्र का सेगा इस्तेमाल किया है और आपके दूसरे फरमान जो पढ़ना चाहे से यह बताना मकसूद है कि ये वाजिब नहीं है। आपने 4 का तज़किरा इसकी अफजलियत के पेश नज़र किया है। बाज़ हालात में आपने बयान जवाज़ के लिए 2 पर अमल किया है। आप अक्सर औकात में 4 पढ़ते थे क्योंकि आपने इसका हुक्म दिया है और इस पर अमल करने के लिए उम्मत को उभारा है। आप खैर के कामों में सबसे ज्यादा हरीस थे। अल-मुस्नदुस सही माल मिनहाज मुस्लिम बिन हज्जाज जिल्द नंबर 3 जुज नंबर 6 सफ़ा नंबर 169-70। इब्ने क़य्यिम जौज़िया कहते हैं, आप जुमा पढ़ने के बाद अपने घर में चले जाते थे और 2 रकत पढ़ते थे और आपने जुमा पढ़ने वालों को नमाज के बाद 4 रकत पढ़ने का हुक्म दिया है। हमारे उस्ताज़े गिरामी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर मस्जिद में पढ़े तो 4 पढ़े और अगर घर में पढ़े तो 2 रकत अदा करे। मैं कहता हूं कि हदीसें इसी पर दलालत करती हैं। इमाम अबू दाऊद ने इब्ने उमर से रिवायत किया है कि ये यानी इब्ने उमर
جب مسجد میں سنت پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے اور جب گھر میں پڑھتے تھے تو 2 رکعت۔ علامہ ابن قیم کا کہنا ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ آدمی جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اس کے بعد جتنا ہو سکے نفلی نمازیں ادا کرے۔ جمعہ کے بعد 2 یا 4 رکعت سنت ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440۔ مسجد میں ذکر و فکر میں لگنا۔ جمعہ کا خطبہ سننے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو ذکر و فکر میں گزاریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا تم جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو، اس دن فرشتے آتے ہیں، اگر کوئی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام ہمارے اوپر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورہ کی جمعہ کے دن تلاوت کی بابت اختلاف ہے۔ جن روایتوں میں اس کی فضیلت آئی ہے اس کی سندوں میں بعض اعتبار سے کلام ہے۔ زاد المعاد کے محققین شعیب ارناؤت اور عبد القادر ارناؤت نے اس پر فاضلانہ بحث کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حاکم نے المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368 میں اسے روایت کیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے دعا بھی کرے، ممکن ہے اسے مستجاب گھڑی مل جائے۔ مسجد میں کھلواڑ نہ کرنا۔ خطبہ سننے والے کے لیے مسجد میں کھلواڑ کرنا ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من مس الحصى فقد لغا، جس نے جمعہ کے دن کنکری چھوا اس سے کھلواڑ کیا، اس نے لغو کام کیا۔ مسجد میں خطبہ کے دوران کھلواڑ کرنا، لایانی تصرفات، لغویات، کسی کو چٹکی کاٹنا، چھوٹے بچوں کو چھیڑنا یا سجدہ کی حالت میں ان کا سر دبائے رکھنا یا سر پکڑ کر زمین پر پٹخ دینا غیر شرعی امور ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسجد میں ہوتی رہتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اونگنے والا اپنی جگہ بدل دے۔ اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہے تو اسے اپنی جگہ بدل دینی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو مسجد سے باہر جا کر چہرہ دھل لے یا دوبارہ وضو کر لے تاکہ نیند کا خمار اتر جائے اور نشیط اور چست ہو جائے، اور حاضر باشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے، لیکن بیٹھ کر اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم یوم الجمعہ فی مجلسہ فلیتحول الی غیرہ، اگر کسی کو جمعہ کے دن نیند آ رہی ہو تو اسے اپنی جگہ بدل دینی چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر کسی کو جمعہ کے دن مسجد میں نیند آ رہی ہے اور مسجد میں بیٹھنے کی جگہ ہے اور بنا کسی کی گردن پھاندے اس خالی جگہ تک پہنچا جا سکتا ہے تو آدمی اس جگہ سے منتقل ہو جائے تاکہ نیند کا غلبہ ختم ہو جائے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ تشبیک مکروہ۔ جمعہ یا غیر جمعہ میں مسجد جانے والے یا مسجد میں رہنے والے کے لیے تشبیک مکروہ ہے۔ تشبیک یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو باہم ملائے اور قینچی کرے، ایسے کرے۔ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور اسے مثال بیان کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قینچی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس حالت میں تشبیک کر سکتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کسی نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلا تو تشبیک نہ کرے کیونکہ یہ نماز کی حالت میں ہے. نماز کی حالت میں ہے کہ مطلب ثواب کے اعتبار سے. ایک دوسری حدیث میں ہے آپ نے نماز پڑھائی، یہ رباعی نماز تھی یعنی 4 رکعت والی نماز، لیکن آپ نے 2 ہی پڑھائی تھی. سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں لگی لکڑی کے پاس آ کر اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. یوں محسوس ہوتا تھا گویا آپ ناراض ہیں. آپ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے اور انگلیوں کو قینچی کیے ہوئے تھے. ابو بکر اسماعیلی نے دونوں کے درمیان توفیق کی صورت یہ نکالی ہے کہ تشبیک اس وقت ممنوع ہے جب آدمی حالت نماز میں ہو یا نماز کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا ثواب کے اعتبار سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے. دوسری حالت میں آدمی تشبیک کر سکتا ہے. خطیب کی طرف منہ کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ میں یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ لوگ امام کی طرف منہ کر کے خطبہ سنیں گے. انہوں نے اس ضمن میں یہ حدیث روایت کی ہے. عن ابی سعید الخدری قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حوله. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. المغنی میں ہے کہ خطبہ سننے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ امام کی طرف منہ کریں. حضرت ابن عمر اور حضرت انس خطیب کی طرف منہ کرتے تھے. شریح، عطا، ثوری، اوزاعی اور اسحاق کا یہی قول ہے. اصحاب الرائے امام احمد، امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے. المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304. حضرت عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے صحابہ اپنا چہرہ خطیب کی طرف کر لیتے تھے. موتی بن یحییٰ نبی جدہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو ہم اپنا چہرہ آپ کی طرف کر لیتے تھے. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401. امام کی طرف منہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس حالت میں آدمی امام کی بات کو اچھے ڈھنگ سے سنے گا اور اس کا دماغ حاضر ہوگا. حبوا کرنا ناجائز. حبوا کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دونوں پیڑھیوں کو کھڑا کر کے اپنی سرین یعنی مقعد پر بیٹھ جاتا ہے. اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر آدمی ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے ہے تو شرمگاہ کھل سکتی ہے، لیکن اگر آدمی ایسا کپڑا پہنے ہے جس کے کھلنے اور بے پردہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، جیسے پائجامہ، شلوار، سلی ہوئی لنگی کے نیچے چڈی وغیرہ، تو ایسی صورت میں حبوا کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام اس طرح بیٹھا کرتے تھے. ممانعت کی حدیث کراہت پر محمول کی جائے گی یا اس حالت پر جس میں بے پردگی کا خوف ہو. وہ صحابہ جنہوں نے حبوا کیا ہے ان کے فعل کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ان کو حکم معلوم نہ رہا ہوگا. المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226. ابن حزم کہتے ہیں کہ حبوا جائز ہے. المحلہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67. سنن ابی داؤد میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبو یوم الجمعہ والامام یخطب. عون المعبود جلد نمبر 2 جز نمبر 3 صفحہ نمبر 322. اس کا ترجمہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کی حالت میں جمعہ کے دن حبوا کرنے سے منع کیا ہے. خطبہ ہوتے وقت خاموش رہنا واجب.
خطبہ ہوتے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی طرح کی غلطی کر رہا ہے یا لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو بول کر ان کو ٹوکنے کی بجائے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کرنا چاہیے۔ خاموشی اس وقت واجب ہے جب امام منبر پر بولنے لگے، لیکن اگر وہ اپنے حجرے سے نکل کر آ رہا ہے تو اس وقت خاموش ہونا لازم نہیں ہے۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں اس مسئلہ کو یوں بیان کیا ہے: جمعہ کے دن خطبہ کے وقت چپ رہنا۔ اگر کسی نے اپنے ساتھی سے خطبہ کے درمیان کہا چپ رہو تو اس نے لغو حرکت کی۔ سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب امام خطبہ شروع کرے تو اس وقت لوگ چپ رہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن اثناء خطبہ یہ کہا چپ رہو تو تم نے لغو حرکت کی۔ جمعہ کے دن خطبہ ہوتے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ آدمی چاہے امام کے خطبہ کو سنتا ہو یا دور بیٹھنے کی وجہ سے نہ سن پا رہا ہو یا سننے کی طاقت ہی نہ ہو، بہرا ہو۔ اثناء خطبہ امام سے علمی سوال کرنا جائز۔ خطبہ کے وقت اگر کوئی امام سے فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا قحط وغیرہ کے تعلق سے دعا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ بخاری میں ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش نازل کرے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ دوسرے جمعہ کو ایک آدمی اسی دروازے سے آیا، رسول اعظم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، یہ نبی اکرم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا، اللہ کے رسول، مال یعنی اونٹ اور جانور وغیرہ ہلاک ہو گئے، راستہ کٹ گیا، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش روک دے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اور پھر حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اور بارش رک گئی۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413۔ اگر اس موقع پر سوال کرنا غلط ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹوکتے اور بتاتے کہ اثناء خطبہ تم کو کسی طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر امام کسی سے پوچھے تو مقتدی جواب دے سکتا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان سے جمعہ میں تاخیر کا سبب پوچھا تھا تو عثمان نے جواب دیا تھا، خطبہ کی حالت میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتا ہے اور آمین کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح امام اگر بھول گیا تو اس کو بتا سکتا ہے۔ اگر امام کسی سے پوچھے تو آدمی جواب دے سکتا ہے۔ المحلہ ابن حزم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62۔ ماوردی کہتے ہیں گفتگو 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 دوسرے کے لیے بولنا لازم ہو۔ نمبر 2 جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو۔ نمبر 3 ایسا کلام جس کا تعلق نہ تو غیر کے لیے لازم ہو اور نہ اپنے لیے ضروری ہو۔ غیر کے لیے بولنے کی مثال یہ ہے جیسے نابینا آدمی کنویں یا کھڈ گڑھا وغیرہ میں گرنے کے قریب ہو، یا درندے اور آگ سے لوگوں کو باخبر کرنا ہو۔ دوسری قسم جس کا تعلق آدمی کی ذات سے ہے، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو جمعہ کے دن
خطبہ کی حالت میں کھڑے ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے کٹ گئے، تو یہ دونوں قسمیں حرام نہیں ہیں؟ ایسے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری قسم جو نہ تو غیر کے لیے لازم ہے اور نہ اپنے لیے، جیسے آپس میں بات چیت کرنا، حالات معلوم کرنا، خبریں معلوم کرنا، تو اس قبیل کی باتیں حرام اور ممنوع ہیں۔ المدونہ مالک ابن انس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445، المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد نفلی نمازیں ممنوع۔ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو جو لوگ نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوں وہ نماز بند کر دیں، اگر نماز پوری نہ ہوئی ہو تو اسے پوری کر لیں، اور اذان کے بعد مسجد میں باہر سے آنے والے کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ ثعلبہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں جمعہ کے دن نماز پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر خطبہ کے لیے نکلتے تھے، جب وہ باہر آتے اور منبر پر بیٹھ جاتے اور مؤذن اذان دینے لگتا تو لوگ باتیں کرتے تھے، جب مؤذن چپ ہو جاتا تو سب خاموش ہو جاتے۔ الموطا مالک بن انس اصبہی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ موطا میں زہری کا ایک قول مروی ہے، امام کا خروج نماز کو قطع کر دیتا ہے اور امام کا کلام کرنا لوگوں کے کلام کرنے کو روک دیتا ہے۔ اذان جمعہ کے بعد بیع و شراء حرام۔ امام کے منبر پر چڑھنے اور اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد جائیں، اور اذان کے بعد لین دین اور بیع و شراء سے روک دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ابن حزم نے اکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تب تم لوگ خرید و فروخت کرو۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390۔ اذان خطبہ کے بعد کھیل کود، لین دین، ہر طرح کی صنعت و حرفت، سونا، بیوی سے جمع کرنا اور خط تحریر کرنا، فتویٰ اور کتاب وغیرہ لکھنا ناجائز ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391۔ علامہ محمد اسماعیل گوجرانوالہ رحمہ اللہ سے دیہات میں اقامت جمعہ کی بابت فتویٰ پوچھا گیا تھا، آپ نے اس کا تفصیلی اور بے حد تحقیقی جواب دیا ہے۔ اس میں وزر البیع کے سلسلہ میں انہوں نے ابن العربی کے بارے میں لکھا ہے۔ یہاں ابن العربی نے بعض ائمہ سے اختلاف کا ذکر بھی فرمایا ہے، جن کے نزدیک نکاح، ہبہ، صدقہ وغیرہ امور اذان جمعہ کے وقت فسخ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والصحیح فسخ البیع لأن البیع انما منع للاشتغال فكل امر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا۔ صحیح یہ ہے کہ جس قدر امور، عقود وغیرہ جمعہ سے مشغول اور غافل کر دیں وہ شرعاً حرام ہے۔ خرید و فروخت کرنے والوں میں سے اگر ایک جمعہ کا مخاطب ہو اور دوسرا نہ ہو تو مخاطب کے حق میں بیع و شراء حرام ہوگی، یعنی ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تو جو بالغ ہے اس کے لیے حرام ہوگی۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد خرید و فروخت کی حرمت
اور نماز کے لیے جانا ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ عورت، بچے، مریض اور مسافر وغیرہ اس سے مستثنی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اذان کے بعد جس نے بیچا یا خریدا اس کی بیع فسخ ہو جائے گی۔ احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 بحوالہ فتاوی سلفیہ صفحہ نمبر 77-78۔ شریعت کے اس تاکیدی حکم کے باوجود سماج کے بہت سے لوگ جمعہ کی نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، معمول کے مطابق اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں، جانتے ہیں خطبہ کب ختم ہوگا۔ اذان کے بعد بھی لوگ کاروبار میں مصروف رہیں گے، جب چند منٹ رہ جائیں گے تب مسجد میں آئیں گے، تحیۃ المسجد پڑھ لی تو خیر، ورنہ خطبہ ختم اور جماعت کھڑی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی دین کی باتوں کو سننے کے لیے پہلے نہیں آتا ہے اور دیر تک مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ اذان جمعہ کے بعد آدمی جو مال کماتا ہے وہ حرام ہے۔ ممانعت کا حکم صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جو اذان کے بعد مسجد جانے سے مشغول کر دے۔ ایسی مسجد میں جمعہ پڑھنا جس میں قبر ہے۔ مسجد اور قبر دو متضاد چیزیں ہیں، کسی بھی صورت میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر مسجد ہے تو قبر نہیں، اور قبر ہے تو مسجد بنانی ناجائز۔ اگر مسجد پہلے بنی ہے اور اس کے کسی گوشہ میں قبر بعد میں بنائی گئی ہے تو قبر کو اکھاڑ کر عام قبرستان میں ہڈی دفن کر دینی چاہیے، اور اگر قبر پہلے ہے اور مسجد بعد میں بنائی گئی ہے تو ایسی جگہ پر مسجد بنانی درست نہیں۔ یہاں قبر یا قبرستان سے مراد مسلمانوں کی قبر ہے، کفار کی نہیں۔ آخر الذکر کی کوئی حرمت نہیں، یعنی کافر کی قبر کی کوئی حرمت نہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین یعنی ابو بکر اور عمر کی قبر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اصلاً ان تینوں حضرات کی قبر حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہے۔ یہ حصہ مسجد سے باہر تھا۔ مسجد نبوی کی صحابہ یا ان کے بعد کے ادوار میں جتنی توسیع ہوئی تو اس حصہ کو مسجد کے باہر ہی رکھا گیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکیوں نے حضرت عائشہ کے حجرہ کو مسجد میں داخل کر لیا اور حجرہ کے اوپر قبہ خضرا بنا دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ جب ترکی یہاں سے گئے تو اس بات کا بھی معاہدہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کو ان لوگوں نے جس طرح بنایا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں گے، اس لیے اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھا گیا۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ بعض ادوار میں خلافت بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے بعض ادوار ہی میں اس حصہ کو شامل کر لیا گیا تھا۔ بہت سے بدعتی زائرین باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے لگے تھے۔ روضۃ الجنہ ہوتے ہوئے باب جبریل کے پاس جاتے تھے، وہاں سے مڑ کر صفہ سے ہو کر روضۃ الجنہ میں پھر داخل ہوتے تھے۔ اس کو محسوس کیا گیا اور باب جبریل کے پاس صفہ کی طرف جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ ہم لوگ جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تب وہ راستہ کھلا ہوا تھا، اور ہمارے ہی زمانے میں اور ہماری موجودگی میں یہ راستہ بند کیا گیا۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے تھے کہ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں یا ادھر ادھر چلتے ہیں، پر اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ بعد میں اس کا اندازہ ہوا اور بعد میں اس کا علم ہوا۔ جس مسجد میں قبر ہے اس میں علل اطلاق کوئی نماز پڑھنی درست نہیں ہے، نہ تو فرض نمازیں اور نہ ہی جمعہ کی نماز۔ علماء اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس مسئلہ کو سمجھائیں
اور سمجھیں اور مسجدوں کو قبروں سے پاک کریں۔ مسجد کو معطر کرنا مستحب، ضمناً اس بات کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر مسجد کو معطر کرنا چاہیے، ویسے عام دنوں میں بھی مسجد کو عطر سے بسانا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ خطیر رقم پا کر یا اکٹھا کر کے مسجد تو بنا لیتے ہیں، لیکن نہ تو اس کو آباد کرتے ہیں اور نہ ہی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ فرش خراب ہو جاتی ہے، چٹائیوں پر گرد و غبار جمع ہوتے ہیں، چھت اور دیوار پر مکڑی کے جالے لگے رہتے ہیں، بعض پرندے اور چھچھودر پاخانہ کرتی رہتی ہے، نظافت کی بابت اہتمام نہیں کیا جاتا، مصلی پر نماز پڑھتے پڑھتے اور سجدہ کرتے کرتے اس میں بو آنے لگتی ہے اور سجدہ کی حالت میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ قے ہو جائے گی۔ لوگوں کے کپڑوں، رومالوں، حتیٰ کی گاڑیوں سے بہت دور تک سینٹ کی مہک آتی ہے، لیکن مسجد بے آبرو اس کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے، اسے صاف ستھرا رکھنے اور خوشبو میں بسانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس مسائل ہیں، خطبہ کے مسائل۔ یہ خطبہ کے مسائل کافی اہم ہیں، ہم ان کو بھی بیان کریں گے۔ خطبہ، الخطبہ خا کے ضمہ کے ساتھ ایسے نثریہ کلام کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ فصیح و بلیغ خطیب لوگوں کی جماعت کو اپنی بات منوانے یا کوئی بات بتانے کے لیے ان کو خطاب کرتا ہے۔ خطبہ کا اصطلاحی معنی فقہا نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے: ایسا کلام جو واضح و نصیحت اور ابلاغ کو مخصوص طریقے پر مشتمل ہو۔ اور دوسری تعریف، یہاں پر کئی تعریفات کی گئی ہیں اور جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے: ایسا کلام جو ایسے واضح ارشاد اور شرعی احکام کی باتوں پر مشتمل ہو جن کی مسلمانوں کو دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے ضرورت ہے۔ عاقل بالغ مسلمان خطیب مخصوص انداز میں جامع مسجد میں جمعہ کے دن زوال شمس کے بعد لوگوں کو سناتا ہے اور نماز سے پہلے یہ خطبہ ہوتا ہے۔ خطبۃ الجمعہ والاحکامها وآدابها فی الفقہ الاسلامی، الحمدانی، صفحہ نمبر 21-22۔ نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے۔ کیا جمعہ کی نماز بنا خطبہ کے ہو جائے گی یا اس کی صحت کے لیے خطبہ واجب ہے؟ اس سلسلہ میں فقہا کی دو رائے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، بنا خطبہ کے نماز صحیح نہ ہوگی۔ عطا، نخعی، قتادہ، ثوری، اسحاق اور ابو ثور وغیرہ کا یہی موقف ہے۔ ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کے دلائل درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور ذکر اللہ سے مراد وہی خطبہ ہے۔ دوسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں جمعہ کا خطبہ ترک نہیں کیا ہے۔ اگر اس کا ترک کرنا جائز ہوتا تو آپ اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے خود ترک کر دیتے۔ آپ کی تعلیم ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ حضرت عمر اور حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ خطبہ کی وجہ سے نماز جمعہ کی رکعت کم کر دی گئی ہے۔ مشہور تابعی سعید بن جبیر کا کہنا ہے کہ جمعہ 4 رکعت تھی لیکن خطبہ کو 2 رکعت کی جگہ پر کر دیا گیا ہے۔ یہ تینوں حوالے، پہلا حوالہ فَصَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ کا تفسیر طبری ہے، نمبر 2 المغنی اور نمبر 3 المدونہ۔
दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नमाज जुमा की सेहत के लिए खुतबा शर्त नहीं है। इमाम खुतबा दे या न दे, नमाज हो जाएगी। ये हसन बसरी का कौल है। इनका कहना है कि ये सलात ईद है, इसलिए इसके लिए सलातुल अज़हा के मानिंद खुतबा शर्त नहीं है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 230। इब्ने माजशून और इब्ने हज़्म का भी यही रुझान है। अल मुहल्ला में इब्ने हज़्म कहते हैं कि खुतबा फ़र्ज नहीं है। अगर कोई इमाम बिना खुतबा के नमाज पढ़ा दे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन 2 रकत जहरा नमाज पढ़ाना ज़रूरी है। अल मुहल्ला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 485। दोनों अक़वाल में राजिह कौल अव्वल है, यानी बिना खुतबा के जुमा की नमाज नहीं होगी। इसकी दलीलें आपने गौर से पढ़ी। इस बाबत मजीद ये बात भी कही जा सकती है कि सही हदीस से साबित है कि जब अजान होती है तो फरिश्ते अपने सहीफे लपेट लेते हैं और खुतबा सुनते हैं और अजान के बाद दाखिल होने वालों का नाम रजिस्टर में नहीं लिखते। ये बात भी मारूफ है कि खुतबा सुनने वाले के लिए बात करना मना है। अगर कोई बात कर रहा है और किसी ने उसको रोका और कहा चुप रहो, तो उसने भी लग़्व किया, इसका जुमा नहीं। खुतबा के दौरान अगर लग़्व काम या बात करने से जुमा बातिल हो जाता है तो खुतबा के ना होने से बदर्जे औला बातिल हो जाएगा। तंबीह, जुमा के लिए खुतबा शर्त है, लेकिन सामीन के लिए उसका सुनना वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी खुतबा न सुने तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन हर आदमी को जुमा की फजीलत और पहले आने का सवाब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और इमाम की तकरीर से भी भरपूर फायदा उठाएं। इसी तरह अगर कोई आदमी किसी वजह से देर से आता है और खुतबा ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है या 1 रकत ख़त्म हो गई है, तो ऐसी हालत में इमाम के साथ जो नमाज मिले पढ़े और जो छूट गई है उसे पूरी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।